آپشن ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو ہیں ان کو انگیج کیا جائے. پھر ہم نے طالبان کو انگیج کیا. ہم نے طالبان کریٹ نہیں کیے تھے, ان کو انگیج کیا اس وقت جب وہ کریٹ ہو کے خود کابل پہ آلموسٹ کیپچر کر چکے تھے اور ہمارے سارے ایسٹس تباہ ہو چکے تھے. حکمتیار غائب ہو گئے سین سے, ربانی غائب ہو گئے, سیاف غائب ہو گئے, خالص, محمد نبی محمدی, پیر گیلانی, مجددی, ایوری بڈی واز گون. تو اس موقع پر ہمارا رول کچھ زیادہ ڈیفائنڈ تھا یا ہم پھر سر پر دوڑ رہے تھے؟ وی ور ٹوٹلی کنفیوزڈ. یعنی ہمیں بالکل نہیں پتا تھا. جو ہم نے سوچیے کہ 1975 سے ہم نے جس پر انویسٹمنٹ کی تھی, 95 میں وہ ساری انویسٹمنٹ ہماری ضائع ہو چکی تھی اور ہمیں کچھ نہیں پتا تھا ہمارے ساتھ افغانستان میں ہوگا کیا. طالبان کے آنے سے یہ کچھ فائدے تو ہمیں ہوئے کہ طالبان اسٹرانگلی اسلامک کیریکٹر رکھنے کی وجہ سے, بلکہ ریڈیکل ایکسٹریمسٹ کیریکٹر رکھنے کی وجہ سے انہوں نے کم از کم ڈرگس کا خاتمہ کر دیا وہاں پہ, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کر دی. ان کی وجہ سے انڈین ایسٹس کا صفایا ہو گیا وہاں پہ. اگر جو بچے کچھ جو کابل گورنمنٹ کے بڑے قریبی تعلقات انڈینس کے ساتھ ہیں. نجیب اللہ کی فیملی دہلی میں رہا کرتی تھی. یعنی جب تھرو آؤٹ دا پیریڈ, یعنی جب کمیونسٹ رول تھا افغانستان میں اور سوویٹس موجود تھے, تو انڈیا واز آپریٹنگ فرام کابل. تو انڈیا کا تو بہت بڑا ایسٹ تھا وہاں پر کہ جو پاکستان کے خلاف آپریٹ کیا کرتے تھے. را بھی, خواب بھی اور KGB بھی, یعنی 3 خفیہ ایجنسیز جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی تھی افغانستان سے ڈیورنگ دی افغان وار. دیور دیز 3. تو ان کا صفایا کیا طالبان نے, ان کا صفایا کر دیا. اور طالبان نے آتے ہی نجیب اللہ کو پھانسی دی. نجیب اللہ جو یونائٹڈ نیشنز کمپاؤنڈ میں چھپا بیٹھا تھا, مسعود نے اس کو ٹالریٹ کیا ہوا تھا. وہ UN کمپاؤنڈ میں تھا, مسعود نے اس کو سزا نہیں دی تھی کیونکہ UN کے کمپاؤنڈ میں تھا وہ. تو کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ اتنا سب کچھ اچیو کرنا وداؤٹ اینی کائنڈ آف ہیلپ فرام آؤٹ سائڈ؟ دیکھیے, دس واز دا پوائنٹ. طالبان ور این ہوم گرون فینومینا. وہ افغانستان میں نے کیا نا کہ نان اور امنیت 2 چیزیں ان کو چاہیے تھی. ایک دفعہ سکون آ جائے افغانستان میں تو باقی سارا معاملہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. Sir, the reason I ask you all these questions is because I am the voice of the people. I am the layman. You are the expert. اور آپ جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں, I think I talk on behalf of all the people out there. جی, I understand. دیکھیے, یہ بات بہت بڑا کنفیوژن ہے. پوری دنیا آج تک ہمیں بلیم کر رہی ہے ان گناہوں کی جو ہم نے کیے ہی نہیں. دنیا ہمیں یہ بلیم کر رہی ہے کہ طالبان کو ہم نے پیدا کیا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں سے آئے. انہوں نے تو ہماری 20 سال کی انویسٹمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا. سمجھ نہیں آتا تھا کسی کو. انہوں نے ہماری انویسٹمنٹ کو تباہ کیا. ہم نے کیسے تیار کیے طالبان نے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ آنے کے بعد ہمیں بہت فائدہ بھی دیا. اور پاکستان نے ان کو انگیج کیا, سعودی عرب نے انگیج کیا, 1-2 گلف ملکوں نے ان کو انگیج کیا. ہم سارا ڈسکس کر چکے ہیں. حتیٰ کہ امریکنز نے انگیج کیا. ان کو امریکہ لے کے گئے. وہ یونیکال آل پائپ لائن سلسلہ. طالبان کبھی بھی اتنے اپنے ملک میں شدت تھی. انہوں نے ایران کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ اپنے خراب کر لیے چونکہ انہوں نے بامیان, کیونکہ انہوں نے کابل جب کیپچر کیا تو حزب وحدت جو تھی وہ کابل کے ایک حصے پہ قبضہ کر رہی تھی. تو انہوں نے حزب وحدت کو بہت مارا. بامیان وغیرہ کے علاقے میں جا کے, ہزارہ جات میں جا کے انہوں نے بہت شیعوں کو مارا جا کے. تو شیعہ اور ایران ور ویری اینگری ود دیم نیچرلی. رشید دوستم وہ وڈرا کر کے اپنے علاقے میں نارتھ میں چلا گیا. وہ علاقہ اس کا سیکیور ہے. مسعود پنشیر چلا گیا. تو طالبان 6 سال جو انہوں نے 2001 تک حکومت کی. ایک بات جو یہاں پہ سمجھنے اور نوٹ کرنے والی ہے کہ 1989 میں شیخ عبداللہ اعظام کے قتل کے بعد جتنے بھی عرب مجاہدین تھے یہاں پہ وہ ڈسارٹ ہو گئے. 150 کے مجاہدین میں انفائٹنگ شروع ہو گئی ہے. وہ اس کا حصہ نہیں بنے. اور اسامہ اور اس کے ساتھ کئی 100 افغان مجاہدین جن کی نیشنلٹیز ان کے ملکوں نے کینسل کر دی تھی, یعنی اب ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا. افغانستان ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. وہ یہ چاہتے تھے یہاں کوئی اسلامی ریاست بنے گی, وہ نہیں بن پائی. شیخ عبداللہ اعظام جو ان کی قیادت تھی وہ قتل کر دی گئی. اب ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا جانے کے لیے. تو ان کے پاس ایک سوڈانی اسکالر تھے ڈاکٹر حسن ترابی. ڈاکٹر حسن ترابی نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ سوڈان آ جائیے ہمارے پاس اور ہم سوڈان میں آپ کو پناہ دیں گے. تو یہ تمام کے تمام عرب جو تھے کئی 100 یہ سوڈان چلے گئے اور ڈاکٹر حسن ترابی نے ان کو پناہ دے دی. اور دس واز دی اینڈ آف عرب کنیکشن ان پشاور. یعنی پاکستان میں جو پوری دنیا سے عرب جہادی آئے ہوئے تھے یہاں پہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا. دے ور نو فردر, دے آل ریٹریٹڈ. بہت تھوڑے سے ایلیمنٹس اس میں تھے جو ٹرائبل ایریاز وغیرہ میں رہ گئے, بہت تھوڑے, فیو ڈزنز ایکچولی. اینڈ دی ریزن فار دیٹ, جنہوں نے شادیاں کر لی تھی یہاں پہ, جو میرڈ تھے, پرسنل ریزن, جو فیملی جنہوں نے سیٹل کر لی, دے ڈڈ ناٹ وانٹڈ ٹو گو ٹو سوڈان. ان کو لوکل ٹرائبز میں شادیاں کر لی تھی. پاکستان واز ناٹ انگیجنگ دیم ان اینی تھنگ, ناٹ ایٹ آل. بلکہ انفیکٹ انہوں نے کوشش بھی کی کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں چھوٹی موٹی کوئی اسلامی ریاست بھی بنا لیں. یعنی انہوں نے کنار میں بنانے کی کوشش کی, افغانستان کی ایک اسلامک ریاست آف کنار بنائی انہوں نے افغانستان کے پروونس میں, وزیرستان میں بنانے کی. مطلب دے ڈریم آف کریٹنگ این اسلامک اسٹیٹ واز ہائیلی ایمبیشیس بٹ دے ڈنٹ ہیو دی ریسورسز. اور لوکل ٹرائبس کے ساتھ مل کے سو دے اسٹیٹ, بٹ میجورٹی وینٹ ٹو سوڈان. 1995 میں جب ملا عمر کی حکومت کابل میں قائم ہو گئی تو, اور اس وقت اسامہ اور اس کا سارا گروپ جو کہ بچے کچے تھے جو کہ سوڈان میں موجود تھے, سوڈان نے ان کو نکالنے کی بات کی کیونکہ وہاں امریکنز بہت پریشر سوڈان پہ آنا شروع ہو گیا. اور وہاں بیٹھ کے بھی چونکہ انہوں نے گلوبل پوری دنیا میں اپنے آپریشن شروع کر دیے اس وقت جا کے, اور یہ جہادی تحریک اب یہاں القاعدہ میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی سوڈان جانے کے بعد پرٹیکولرلی.
اور ان کے وہ اعلیٰ قیادت جو فلسافیکل تھی، نظریاتی تھی اور سلجھی ہوئی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی. اب بچے رہ گئے تھے، اور وہ بچے غصے میں بھی تھے بیکاز دے ور تھرون آؤٹ فرام دیئر کنٹریز. اپنے ملکوں سے نکالے گئے تھے، ان کی نیشنلٹیز کوئی نہیں تھی. افغانستان میں ان کو دکھ ہوا کہ ان کی اسلامی حکومت نہیں بن سکی، پھر یہاں سے نکالے گئے، بفرے ہوئے تھے اور ڈیسپریٹ تھے. پھر ان کو سوڈان نے کہا کہ آپ بھی نکل جائیے یہاں سے. اور پھر 1995-96 میں یہ 2 جہاز بھر کر سوڈان سے نکلے اور دبئی میں ریفیولنگ کی اور جلال آباد پہنچے، اور ملا عمر نے ان کو ایکسپٹ کیا. امریکنز کو اچھی طرح پتا تھا، اسامہ کے ساتھ ان کی لڑائی پرانی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ سوڈان سے فلائی کر کے آ رہے ہیں، لیکن امریکن نے کوئی پرابلم نہیں کی، بلکہ ان کو اسسٹنس دی. ان کو جہاز کرائے پہ لے کر دیے گئے، انہوں نے دبئی میں ریفیولنگ کی، اور پوری القاعدہ جو بن چکی تھی اس کو امریکنز اپنے ہاتھوں میں لے کر افغانستان پہنچے. تو ملا عمر نے انہیں کیوں پناہ دی؟ ملا عمر کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات تھے. وہ میں نے کہا نا، افغانستان جہاد کے وقتوں سے ان کے تعلقات پرانے تھے. اور ملا عمر سیدھا سادہ مجاہد تھا، سیدھا سادہ افغان تھا، زیادہ کرکٹ آدمی نہیں تھا اس حوالے سے. اور اس کا ایک سمپل تھا کہ جب یہ پرانے جہادی ہیں، دیکھیے ایک بات ملا عمر کی اور طالبان کی یاد رکھیے، اس بات کے باوجود کہ تمام جہادی تنظیم جو پرانے لیڈر تھے 6 پارٹی الائنس والے، وہ سب کے سب آج کابل حکومت میں شامل ہیں، امریکنز کے ساتھ کارزائی حکومت میں شامل ہیں. اس کے باوجود ملا عمر کا فتویٰ یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو بھی قتل نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہمارے پرانے جہادی ہیں، یہ ہمارے پرانے جہادی ہیں، انہوں نے جہاد کیا تھا، آج غلطیاں کر رہے ہیں. ملا عمر اتنا بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے جتنا لوگ اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں. تو جب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، تو دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ ویئر دیز پیپل کوڈ گو وداؤٹ اے پاسپورٹ واز افغانستان. سو دے کیم ٹو افغانستان. یہاں پہ آ کے انہوں نے جو کچھ کیا وہ اور کہانی ہے مجھ پہ. تو دے کیم اینڈ سیٹل ود ملا عمر. یہاں پہ آ کے بھی اب یہ وہ القاعدہ نہیں تھی، یہ مجاہدین نہیں تھے جنہوں نے افغان جہاد لڑا تھا. یہ پینیٹریٹڈ گروپ تھا، اس کے اندر مختلف سیکرٹ سروسز کے لوگ داخل ہو چکے تھے. بٹ بہرحال وی کم ٹو دس پوائنٹ کہ 2001 میں جب امریکن انویژن ہوتی ہے افغانستان کے اوپر، اب ہم اس وار اینڈ ٹیرر پہ ہم دوبارہ آ گئے ہیں کہ جو ہم نے وار اینڈ ٹیرر کے پہلے 2 پروگرام ہم نے کیے تھے. 6 سال تقریباً طالبان کی حکومت رہتی ہے افغانستان میں. پاکستان ان کو انگیج کرتا رہا، ان کے ساتھ ہمارے معاملات چلتے رہے اور ہمیں کوئی خاص پرابلم نہیں ہوئی. لیکن 9/11 سے 2 دن پہلے احمد شاہ مسعود کو اسیسنیٹ کر دیا جاتا ہے. اب یہ وہ ایک ایسا تکلیف دہ ایلیمنٹ تھا کہ دیکھیے اگر احمد شاہ مسعود زندہ ہوتا، آج ڈائنامکس بڑے بدلے ہوئے ہوتے. اس پر ہم بات کریں گے تھوڑی دیر میں اب انشاءاللہ. بالکل ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. براس ٹیکس میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے احمد شاہ مسعود کی اسیسنیشن کی. جی زید صاحب، دیکھیے احمد شاہ مسعود کی اسیسنیشن 9/11 سے 2 دن پہلے ہوتی ہے. اپیرنٹلی 2 عرب لڑکے تھے جنہوں نے اس کو اسیسنیٹ کیا، جن کا تعلق القاعدہ سے. احمد شاہ مسعود کی اسیسنیشن کے بعد تو بالکل امید ختم ہو گئی کہ پاکستان کے تعلقات مسعود کے گروپ سے کبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں. مسعود کے گروپ کے جو خاص طور پہ مسعود کا جو گروپ ہے وہ پنشیریز